اور یہاں پہ یہ بات ایک مسلمان کو اچھے سے سمجھ لینی چاہیے، کوئی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہو رہا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، قرآن مجید کی جس آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہو، مسلمانوں کو پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک کم 90 بار یہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا کا آیا ہے، اور جب کسی آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہو، مسلمانوں کو پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ خاص حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے جس بھی قرآن مجید کی آیت کا آغاز ہوتا ہے، لوگوں اس آیت کے فوراً بعد یا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی انتہائی اہم بات کا حکم دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی انتہائی بری چیز سے مسلمانوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس یا ایھا الذین آمنوا کے بعد انتہائی اہم بات کا حکم مل رہا ہے، مسلمانوں، مومنوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، جب نماز جمعہ کا ٹائم ہو جائے، اچھے سے اچھا کاروبار بھی اگر تم کرتے ہو، رزق حلال کا کاروبار بھی اگر کرتے ہو، اس ٹائم میں، اس وقت میں، جمعے کے اوقات میں اگر دکان کھلی رکھو گے، حلال طریقے سے تجارت کرو گے، تو وہ تجارت بھی تمہاری حرام کی ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، میں نے شروع میں بولا ہے کہ یہ آج کا خطبہ جمعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ابھی بھی اس ٹائم کے جمعے کا وقت ہے، لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہیں، منڈی بازار کھلے ہیں، مسلمان گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں جب جمعے کی نماز کا ٹائم ہو جائے، خطبہ جمعہ کا ٹائم ہو جائے، میرا دل چاہتا ہے اپنے ممبر و مصلی پہ میں کسی کو کھڑا کروں اور مدینے میں جا کے دیکھوں جو لوگ اذان سننے کے بعد بھی خطبہ جمعہ سننے کے لیے مسجد کی طرف رخ نہیں کیے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان مردوں سمیت ان گھروں کو جا کے آگ لگا دو۔ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، اللہ نے نرم دل والے بنایا ہے، محبت، شفقت اور خوشیاں بانٹنے والا اپنے نبی کو بنایا ہے۔ اس وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خطبہ جمعہ اور جمعے کی نماز کی اہمیت کے متعلق کس قدر آگاہ کیا ہوگا کہ شفیق اور مہربان نبی بھی یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا دھمکی نہیں ہے، میں پریکٹیکلی طور پہ اگر میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور عملی طور پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو ان گھروں سمیت جا کے جلا دوں جن کو اس بات کی شرم نہیں ہے 7 دنوں کے بعد یہ اس قدر اہمیت کا دن، عبادت کا دن اور اللہ کے نزدیک اس قدر برکتوں والا دن ہے، اس وقت بھی لوگ اپنے آپ کو سستی کا شکار کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ دن اتنا اہم دن ہے، سید الاعیان وَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، یہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک 7 دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت والا دن ہے۔
اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خلق اللہ فیہا آدم، جمعے کے دن اللہ تعالی نے ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا ہے، اور جمعے کے دن ہمارے باپ آدم کو جنت میں داخل کیا گیا ہے، اور جمعے کے دن ہی آدم کو جنت سے نکال کر دنیا کی طرف اتارا گیا ہے، اور جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو فوت کیا گیا ہے، اور اس جمعے کے دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک میرے نبی نے فرمایا ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں جو بھی دعا اللہ سے مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور نبی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا ہوا یکللھا، وہ گھڑی انتہائی چھوٹی ہے، انتہائی چھوٹی ہے، اور اس جمعے کے دن ہی میرے نبی نے فرمایا قیامت کا نگارہ برپا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے جنوں اور انسانوں کے علاوہ زمین، آسمان، پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ چوپائے، یہ جانور، اس کائنات کی ہر مخلوق اس بات سے ڈرتی ہے کہ آج کہیں وہی جمعے کا دن نہ ہو جس جمعے کے دن میں قیامت پیدا ہونے والی ہے۔ جمعے کے روز سارے جانور افسردہ ہوتے ہیں، جمعے کے روز پہاڑ افسردہ ہوتے ہیں، جمعے کے دن سمندر افسردہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جمعے کے روز قیامت قائم ہونے والی ہے، اور وہ ڈرتے ہیں کہ آج جمعہ ہے کہیں آج قیامت کا دن نہ ہو۔ اور جمعے کے دن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کے ہمیں کام بھی بتائے ہیں، اور سب سے اہم کام جمعے والے دن جمعہ پڑھنا ہے۔ جمعے کو جو اعزاز و مقام ملا ہے وہ اس 1.5 گھنٹے سننے سنانے کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ ہماری تربیت کا دن ہے، یہ سیمینار ہے، یہ اجتماع ہے، یہ بھولا ہوا سبق یاد کرنے کا دن ہے، اور کچھ نیا دین سیکھنے، کچھ نیا سبق لینے کا دن ہے۔ اور اس وقت کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، لوگوں اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں کہ جلدی آؤ، دوڑتے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے آؤ، سستی کے ساتھ نہ آؤ، ڈیلے ڈالے نہ پڑو، بار بار ٹائم گھڑی کی طرف نہ دیکھو کہ دوسرا خطبہ شروع ہونے کے قریب ہی جانا ہے، نقصان کر بیٹھو گے، نقصان بھی بہت بڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن فرشتے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، وہ فرشتے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، اول فالاول، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام سب سے اوپر، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام اس سے نیچے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام اس سے نیچے۔ میرے نبی نے فرمایا آنے والوں کی لسٹ تیار ہوتی ہے، اور یہ حاضری، یہ رجسٹر جمعے کے بعد رب کبریا کے سامنے پیش کیا جائے گا، رب کبریا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پوری دل جمی سے بیٹھیں اور سنتے جائیے اور شرماتے جائیے۔ نبی نے فرمایا نام لکھے جاتے ہیں، رجسٹر تیار ہوتا ہے، حاضری لگ رہی ہے، اٹینڈنس ہو رہی ہے، اور ہر آنے والے کا نام فرشتے ترتیب سے لکھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے، وہ منبر پہ چلا جاتا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ، وہ بھی مسجد کے دروازے سے اٹھتے ہیں، رجسٹر بند کرتے ہیں اور مسجد میں آ کے بیٹھ کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنوں کی حاضری لگنی تھی لگ گئی،
باتیں کافی سخت ہیں لیکن کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. میں اپنی اور آپ کی اصلاح کی جستجو اور تڑپ لیے یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں. اگر نبی کا فرمان نہ ہوتا، محمد الرسول اللہ پہ اترنے والے قرآن کی بات نہ ہوتی، تو میں کبھی یہ باتیں جو آپ کو ابھی میری بری لگ رہی ہیں، میری باتیں آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، میں کبھی یہ باتیں نہ کرتا. لیکن کیا کروں، حقیقت سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. میں اور آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کر، یہ سوچ کر مطمئن کر سکتے ہیں، دل کو تسلی دے سکتے ہیں، پانی نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، بازار گیا ہوا تھا، لیٹ اٹھا ہوں، کھانا کھانا تھا، کپڑے پریس نہیں تھے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نہ کرنے کے بہانے ہیں. جب نہیں کرنا تو 100 بہانے انسان کو مل جاتے ہیں، اور جب کچھ کرنا ہے، کچھ لینا ہے، اور جب پتہ ہے کہ آج اللہ کے فرشتے حاضری لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جب اس بات کا علم ہے کہ آج میری حاضری، میرا نام میرے رب کبریا کے سامنے پیش ہونا ہے، جب اس بات کا علم ہے کہ پہلے جاؤں گا، میرے نبی نے فرمایا 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، دوسری گھڑی میں جاؤں گا، لیٹ جاؤں گا، 1 گائے کی قربانی کا ثواب دے دیا جائے گا، اس سے لیٹ جاؤں گا، 1 مینڈے 1 چھترے کی قربانی کا ثواب دے دیا جائے گا، اس سے لیٹ جاؤں گا، 1 مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اس سے لیٹ جاؤں گا، 1 انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں ہزاروں روپے لگا کے اللہ کے سامنے صدقہ کرنے کی، قربانی کرنے کا ثواب اور فضیلت لیتا ہوں، لیکن اللہ کے فرشتے یہ اعزاز، یہ تقسیم، یہ نعمتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں جاگ ہی نہیں آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کے بیٹھ کے سننا شروع کر